الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فہم القرآن کریم بذریعہ علامات انتہائی آسان اور مؤثر انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے، جب تم انہیں دیکھو تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہنا اور انہیں سکھانا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو اس حدیث کے مطابق خوشخبری کا حقدار بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ نعمت ہمارے ساتھ ہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من علم آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کان لہ ثوابها ما تلیت، جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے اس کا اجر تب تک رہے گا جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ 4 بار ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ عربی کو پڑھنے میں جب ہم اردو کا سہارا لیتے ہیں تو 65% الفاظ خود ہی ہمیں سمجھ آتے ہیں، 20% الفاظ بار بار استعمال کرنے سے ہمیں یاد ہو جاتے ہیں، خالص 15% الفاظ ہیں جن کو کہ ہمیں سیکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اور ان کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھنے سے دعا پڑھ لیتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ اے میرے رب تو آسانی فرما اور مشکل نہ فرما اور خیر کے ساتھ مکمل فرما دے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کلمات بھی ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ بخشی ہوتی۔ ہم یہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب کھول دے میرا سینہ، ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے گرہ میری زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھے میری بات۔ درود شریف بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کی دعا بھی مانگ لیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مرکبات پڑھے تھے، ہم نے کہا مفرد اور مفرد مل کر مرکبات بناتے ہیں، اور پھر ہم نے مزید یہ دیکھا کہ مرکبات کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ مرکب تام یا جملہ اس کمبینیشن کو کہتے ہیں جس کا ایک کمپلیٹ میننگ ہوتا ہے۔ پھر آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ میں آگے اور کیا کیا ہے۔ تو ہم نے مرکب تام یا جملے کی 2 قسمیں دیکھی تھی، ابتدا کے لحاظ سے، یعنی اگر جملے کی ابتدا فعل کلمے سے ہوتی ہے تو اسے ہم جملہ فعلیہ کہیں گے، اور اگر جملے کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے تو اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔
پھر ہم نے یہ سمجھا کہ جملے اسمیہ میں جو پہلا جو اسم ہے جس سے کہ اس کی شروعات ہوتی ہے اسے ہم مبتدا کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو بھی بیان ہو اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ ان میں جو مطابقت ہوتی ہے، یعنی مبتدا اور خبر میں دونوں رفعی حالت میں ہوتے ہیں، اور دونوں جنس اور عدد کے لحاظ سے پوری مطابقت میں ہوتے ہیں، یعنی مبتدا کا ایک پرفیکٹ ایگریمنٹ ہے خبر کے ساتھ، دونوں رفعی حالت میں ہوں گے، دونوں جنس اور عدد کے لحاظ سے بالکل سیم ہوں گے، لیکن ہمیں یاد یہ رکھنا ہے مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی، مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی۔ رفعی حالت کو ایک بار پھر سے ذہن میں رکھ لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ رفعی حالت میں پیش کے ساتھ، دو پیش کے ساتھ، اور ڈیول میں آنی، اور پلورل میں اونا کے ساتھ، آنی اونا، ڈیول میں آنی، پلورل میں اونا، اور پھر اس کی جو حرکتی اعراب کے لحاظ سے ہم نے دیکھا اس میں پیش یا دو پیش ہوگا۔ تو اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب، اور پھر ہم نے یہ کہا کہ صرف دو ہی نہیں ہے، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر یہاں سے بنتا ہے مرکب، اور مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقصہ۔ اب ذرا ان مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ علل کتاب، کتاب پر، تو یہ کیا ہے؟ یہ مرکب ناقص ہے۔ علل کتاب، کتاب پر، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا اس میں دو حصے ہیں، دو مفردات ہیں، ھذا اور کتاب، لیکن اس کا یہ جو معنی ہے، میننگ ہے، وہ بالکل کمپلیٹ ہو گیا، یہ کتاب ہے۔ نیچے دیکھتے ہیں کتاب خالدین، خالد کی کتاب، تو آگے اس میں جو کمپلیٹ سینس نہیں ہے کہ خالد کی کتاب کے بارے میں اور کچھ نہیں کہا گیا ہے، تو لہٰذا ہم اسے مرکب ناقص کہیں گے۔ اب دیکھیے آگے ہے القلم علی الکتاب، القلم قلم، علی الکتاب کتاب پر ہے، تو ہے القلم علی الکتاب، قلم کتاب پر ہے، تو یہ مرکب تام ہو گیا، یعنی یہ جملہ ہو گیا۔ اس کے بعد جیسے خذل کتابہ، یہ ایک مثال ہے کو دور کرنے کے لیے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جملے میں ہمیشہ ہے ہی آئے۔ خذل کتابہ، کتاب پکڑ، خذل کتابہ، کتاب پکڑ، تو نیچے جو ہے ھذا کتاب خالدین، یہ کتاب خالد کی ہے، تو یہ بھی مرکب تام یا جملہ ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے ماء و نار، پانی اور آگ، تو یہ مرکب ناقص ہے کیونکہ اس میں کمپلیٹ میننگ نہیں ہے۔ ربی یسر، اے میرے رب تو آسانی فرما، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو ربی یسر ہے یہ مرکب تام ہے، کمپلیٹ سینٹینس ہے، حالانکہ اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اس میں ہے نہیں آتا ہے۔ اب آگے دیکھ لیجئے یہ جو نیچے ہے الصادق اول کاذب، سچا یا جھوٹا، سچا یا جھوٹا، تو پھر سے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم نے او سے ملایا ہے، ان دو اسما کو ہم نے او سے ملایا ہے، اور اس کا میننگ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ ہم نے کہا سچا اور جھوٹا، سچا اور جھوٹا، آگے کچھ نہیں کہا، تو یہ پھر ہم نے دیکھ لیا کہ مفرد اور مفرد کے ملنے سے مرکب بنتا ہے، اور مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقصہ۔ تو اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جملے اسمیہ میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ وہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ اسم علم ہوگا، یا اسم ضمیر ہوگا، یا اسم اشارہ ہوگا، یا اسم موصولہ ہوگا، یا معرف باللام ہوگا، یا معرف بالاضافہ ہوگا، یا معرف بالنداء۔ باقی جنس اور عدد کے لحاظ سے
یہ بالکل سیم ہوگا، یعنی مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوگی اور دونوں رفعی حالت میں ہوں گے۔ اب اس کو بھی ہم نے کل دیکھا تھا کہ اگر ہم نے معرفہ کے ساتھ نکرہ رکھا تو اس کا میننگ کمپلیٹ ہو جائے گا، جبکہ اگر ہم نے دونوں کو معرفہ یا دونوں کو نکرہ لیا تو اس کا میننگ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں المسلم الصالح نیک مسلمان، مسلم صالح ایک نیک مسلمان۔ پھر ہم نے یہ کچھ مثالیں دیکھی تھی کہ بہت آسانی سے ہم نے سمجھا کہ اللہ کے ساتھ اگر ہم اس کے ساتھ صفت لگائیں گے، اللہ خالق، اللہ حاکم، اللہ سمیع، اور میننگ بالکل کمپلیٹ آئے گا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا القرآن کتاب، القرآن نور، القرآن حق، اسی طرح سے محمد صادق، محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم نے یہ کچھ مثالیں دیکھی تھی کہ ہود رسول، نوح رسول، اسی طرح ہم ہود بشر، ہود نبی، ہود عبد۔ اب یہاں دیکھ لیجئے یہ جو لیفٹ سائڈ میں آپ کے سامنے یہ سلائیڈ کا جو حصہ ہے یہ حدیث کے ایکسٹریکٹس ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا الحرب خدعۃ، الحرب کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اور خدعۃ کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ الحرب خدعۃ جنگ ایک چال ہے، المستشار مؤتمن جس سے مشورہ لیا جائے اسے چاہیے کہ وہ خیانت نہ کرے۔ الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، تو یہاں پہ اس کو انڈر لائن کیا گیا ہے، یعنی الاعمال مبتدا ہے اور یہ بالنیات کیا ہے؟ اس میں حروف جارہ ہے، اس میں بازیر بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر جو ہوگی وہ نکرہ ہوگی، لیکن یہ کہیں پہ نہیں ہے کہ مبتدا ایک مرکب ہوگا، ایک ہی مرکب ہوگا۔ یہ خود یہ جو مبتدا ہے، مبتدا خود ایک مطلب یہ مبتدا مفرد، خالی مفرد کے لیے ایگریمنٹ نہیں ہے۔ یعنی ہم نے کہا کہ جملہ اسمیہ جو ہے، جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوگا، اس میں دو پارٹس ہوں گے، مبتدا اور خبر۔ پہلے ہم نے کہا کہ ہم نے ابھی تک جو مثالیں دیکھی اس میں ہم نے مبتدا کو ایک رکھا اور خبر ایک رکھی، جیسے الحرب خدعۃ جنگ ایک چال ہے۔ تو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مبتدا جو ہے ہمیشہ مفرد ہوگا اور خبر بھی مفرد ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مبتدا ایک مرکب آ سکتا ہے، یعنی وہ خود ایک گروپ آف لیٹرز ہو سکتا ہے، اسی طرح سے خبر بھی ایک گروپ آف لیٹرز ہو سکتی ہے۔ یعنی جو ہم نے یہاں پہ لیفٹ سائڈ میں دیکھا بنیہ جو ہے یہ ایک مرکب ہے، اسے ہم آگے پڑھیں گے کہ اسے ہم مرکب جاری کہتے ہیں، ایسا مرکب جس میں حروف جارہ لگا ہو۔ تو آگے دیکھیے پھر سے یہ سب جیسے میں نے پہلے ہی کہا آپ سے کہ یہ حدیث کے ایکسٹریکٹس ہیں۔ الحرب خدعۃ، المستشار مؤتمن، الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ تو یہ بھی کچھ مثالیں تھیں اس کی مبتدا اور خبر کی۔ اب یہاں دیکھ لیجئے اگر ہم نے کہا کہ اس میں ایگریمنٹ ہے واحد، مثنیٰ اور جمع کے لحاظ سے، یعنی تعداد کے لحاظ سے اور جنس کے لحاظ سے، یعنی اگر ہم نے کہا المسلم صالح، المسلمان صالحان، المسلمون صالحون، المسلمۃ صالحۃ، المسلمۃ صالحۃ، المسلمتان صالحتان، المسلمات صالحات۔ اس کے بعد یہاں دیکھ لیجئے الکتاب جدید، الکتابان جدیدان، الکتب، یہاں ہمیں کچھ سمجھنا ہے، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں۔ یہاں پہ جب ہم نے کہا
المسلم کی جمع ہے مسلمون، مسلم کی جمع مسلمون، مسلم کے ساتھ کیا آیا؟ صفت کی جمع صالحون صالحون، اور یہاں پہ ہم نے کہا یہاں پہ آنا چاہیے تھا الکتاب، الکتاب جدید، الکتابان جدیدان، اور یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جدیدتن، یعنی اس کے ساتھ کتب جو ہے وہ کتاب کی جمع ہے، لیکن اس کے ساتھ جو صفت لگی ہے، اس کے ساتھ جو خبر لگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ واحد مؤنث کی ہے، تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو اب یہاں پہ قاعدہ کیا ہے؟ جو غیر عاقل ہوں گے، جمع مکسر غیر عاقل کے ساتھ واحد مؤنث، واحد مؤنث لگے گا، یعنی الکتب، کتب جو ہے جمع ہے اور کیا ہے؟ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کہنا ہے؟ اس کے ساتھ ہمیں واحد مؤنث کی، واحد مؤنث کی صفت لگانی ہے، الکتب جدیدۃ۔ یہاں پہ دیکھیے سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں، السیارۃ قدیمۃ، السیارتان قدیمتان، السیارات قدیمۃ، پھر سے وہی ہے، سیارہ جو ہے وہ گاڑی ہے، اور سیارات یہ جو ہے یہ بھی جمع مکسر ہے، تو اس کے ساتھ کیا آیا؟ اس کے ساتھ آ گئی واحد مؤنث یعنی قدیمۃ۔ تو ہم کیا یاد رکھیں گے؟ عرب جو ہے انسان، جن اور فرشتوں کو عاقل قرار دیتے ہیں، اور اس کے بغیر جتنے بھی چیزیں ہیں انہیں ہم غیر عاقل تصور کریں گے، اور غیر عاقل جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث آئے گا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی اگر ہم نے جیسے کہا قلم کے ساتھ، قلم اگر ہم نے کہا قلم، تو جیسے قلم پرانا ہے، القلم قدیم، دو قلم پرانے ہیں، قلمانی قدیمانی، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ اقلام، اقلام کے ساتھ کیا آئے گا؟ اقلام قدیمتن، الاقلام قدیمتن۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جمع مکسر کے ساتھ ہمیں کیا لگانی ہے؟ واحد مؤنث، واحد مؤنث، جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث، جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث۔ اب آج ہم کیا دیکھیں گے؟ آج ہم اس میں اشارہ دیکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ یعنی اشارے کے لیے ہم جب کسی کو پکارتے ہیں، کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ انگلش میں ہم کہتے ہیں قریب کے ساتھ دس اور دور کے ساتھ دیٹ، دس دیٹ، یعنی جو ہمارے بالکل کلوز ہے اسے ہم دس کے نام سے پکارتے ہیں، اور جو دور ہے تو اسے ہم دیٹ کہتے ہیں۔ عربی میں اسے ہم ہاذا کہتے ہیں، سنگولر کے لیے، سنگولر میسکولائن کے لیے ہاذا، ہاذا سنگل کے لیے، اور ڈوئل کے لیے ہاذانی، اور پلورل کے لیے ہاؤلائی، ہاذا ایک کے لیے، یعنی جو ہم نے پہلے دن کی ٹی پی آئی کی تھی کہ رائٹ ہینڈ سے جو ہم مذکر دکھائیں گے تو ایک انگلی رائٹ سائڈ سے کر کے ہاذا، ہاذا، دو انگلیاں کھول کے ہاذانی، اور ساری انگلیاں رائٹ سائڈ سے کھولیں گے ہاؤلائی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم لیفٹ سائڈ سے کھولیں گے، اور لیفٹ سائڈ سے، یعنی آج ہم پہلی بار لیفٹ ہینڈ یوز کر رہے ہیں اس ٹی پی آئی میں، لیفٹ ہینڈ ہم ڈیزگنیٹ کریں گے فیمینائن جینڈر کے لیے، تو ہاذی ہی لیفٹ سائڈ سے کھولیں گے ایک انگلی ہاذی ہی، پھر اس کا ڈیول ہوگا ہاتانی، اور پورا ہاتھ کھولیں گے لیفٹ سائڈ کی طرح، اور یہ ہو جائے گا ہاؤلائی۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ہم قریب کے لیے جو اسم، اس میں اشارہ یوز کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ہاذا، ہاذا رائٹ سائڈ سے ایک انگلی ہاذا، ہاذا کتابن، اب دو انگلیاں ہاذانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں، ہاؤلائی کتبن، ہاؤلائی کتبن، پورا ہاتھ رائٹ سائڈ سے۔ اب ہم لیفٹ سائڈ سے کھولیں گے ہاتھ، اور ایک انگلی کھول کے ہاذیہی، ہاذیہی ایک انگلی، ہاتانی دو انگلیاں، ہاؤلائی پوری انگلیاں، یعنی ہم نے جب مذکر کے لیے مذکر اسم اشارہ قریب کے لیے بھی ہاؤلائی استعمال کرنا ہے،
اور مونس اسم اشارہ جمع کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاؤلائی استعمال کرنا ہے۔ اب آئیے اس پر بعید کے لیے، یعنی جو دور ہو، جسے ہم دیٹ سے انگلش میں ڈیزگنیٹ کرتے ہیں، تو دیٹ کے لیے ہم نے کیا کہنا ہے؟ ذالکا، یعنی جو ہماری اپنے اس ڈومین سے تھوڑا سا باہر ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے، اگر تو وہ مذکر ہے تو ہم کہیں گے ذالکا، ذالکا واحد مذکر کے لیے، پھر سے ذالکا رائٹ سائڈ کھولیں گے اور دور اشارہ کریں گے، ہاتھ اوپر اٹھائیں گے اور ایک انگلی ذالکا، دو انگلیاں زانکا، اور پورا ہاتھ رائٹ سائڈ کی اور اولائکا، وہ سب، ذالکا زانکا اولائکا رائٹ سائڈ سے، اور لیفٹ سائڈ سے فیمینائن جینڈر ہم کر رہے ہیں، تل کا وہ، تل کا لیفٹ سائڈ سے ایک انگلی تل کا، دو انگلیاں تانکا، اور پورا لیفٹ ہینڈ رائٹ لیفٹ ہینڈ پورا، اور ہم کیا کہیں گے؟ اولائکا۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا یہ اسم اشارہ، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ اسم اشارہ جو ہے یہ معرفہ ہوتا ہے اور ہم اسے مبتدا کی جگہ پہ لگا سکتے ہیں، یعنی اسم کی ابتدا ہم اسم اشارہ سے کر سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے پہلے ہی مثال میں دیکھا، ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے، تو ہاذا، یہ جو آپ نے یہ انسرکل چار دیکھے ہیں، یہ چار انسرکل اسم اشارہ یا اسمائی اشارہ جو ہیں یہ اکثر استعمال ہوئے ہیں، یعنی زیادہ تر یہی چار جو ہیں استعمال ہوئے ہیں، یعنی ہاذا قریب کے لیے اور مذکر کے لیے، ذالکا بعید کے لیے اور واحد مذکر کے لیے، جبکہ ہاؤلائی جمع، خواہ وہ مذکر ہو یا مونس ہو، قریب کے لیے، اور بعید کے لیے اولائکا جمع، خواہ مذکر ہو یا مونس ہو۔ اس میں ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ جو ہے جو ہم ذہن میں رکھیں گے کہ اس میں اشارہ جو ہے، جیسے ہاذا ہم نے دیکھا، ہاذا کے ساتھ ہم نے ہاذانی دیکھا، ہاؤلائی دیکھا، ہاذہی ہاتانی ہاؤلائی دیکھا، اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا ذالکا تلکا زانکا تانکا اولائکا۔ یہ جو اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ کے بعد جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے اسے ہم مشار الیہ کہتے ہیں۔ یہ بس آپ کے انفارمیشن کے لیے یہ ہم نے اس میں لکھا ہے کہ ہاذا جو ہے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، یعنی جس سے اشارہ کیا گیا ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ غیر عاقل جمع مکسر کے ساتھ واحد مونس استعمال ہوگا، جمع مکسر کے ساتھ، یعنی اگر آپ نے اسم اشارہ استعمال کرنا ہے تو جمع مکسر کے ساتھ، جمع مکسر غیر عاقل کے ساتھ آپ جو ہیں وہ ذالکا استعمال کریں گے، جمع مکسر کے ساتھ آپ واحد مونس استعمال کریں گے۔ تو اس طرح سے آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی خالد صاحب، آپ اپنا